وہ اپنی اپنی قومیتوں کا مقدمہ پیش کریں گے اس جرگے میں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تمام بڑی زبانیں بولنے والوں کے نمائندہ شعراء کے اس جرگے میں، اور اب میں رحمت شاہ سائل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پختونوں کا مقدمہ پیش کریں۔ پشتونوں نے جنگ آزادی میں ایک کردار ادا کیا، میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں کی کتابیں، یہاں کی لائبریریاں، یہاں کی کالج، یہاں کی اسکول، یہاں کی یونیورسٹیاں، یہ سب کے سب ان لوگوں کی کارناموں سے خالی پڑی ہے، اور خون کی جتنے قطرے تھے وہ ان کی دامن پہ رہتے۔ یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آزادی کے لیے پختون قوم کی قربانی کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا۔ ایک بات یہ ہے کہ 63 سال ہو گئے اس ملک کی آزادی کی، 63 سال کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں یہاں پھر دو شعر پیش کرتا ہوں کہ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ ان کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے، ملے اسی لیے ریشم کی ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ 17 کروڑ عوام کا ملک ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ 17 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ چند لوگوں کا ملک ہے۔ ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، لیکن سائل صاحب وہ جو چند لوگ ہیں جو حکمران ہیں، اس میں تو ظاہری بات ہے کہ پختون بھی ہے نا، اور جو دختران وطن جو تار کے لیے ترس رہی ہیں، تو وہ تو صرف پختون دختران نہیں ترس رہی نہیں، وہ تو سب ہے۔ ہاں جی ٹھیک۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پشتون کا کردار اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے اور عوامی حقوق کے لیے ٹھیک وہ گران قدر خدمات ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ 63 سال بعد ہمیں ایک شناخت مل گئی جی پختونخوا کا۔ کیوں؟ اس کے بعد اس ملک کو کیا نقصان ہوا؟ کیا ہوا؟ یعنی یہ ہم نے ایک نیا نام نہیں لیا ہے، یہ نام تھا اس علاقے کا۔ خوشحال خٹک 400 سال پہلے۔ اچھا سائل صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پختونوں کو نام مل گیا، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو چیز پختون اپنے لیے مانگتا ہے وہ دوسرے کو دینے کا روادار کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ابھی ہمارے ہند کو بولنے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے قاضی ناصر بختیار صاحب نے کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ 63 سال گزر گئے، کیا ہم جو کہتے تھے کہ ہمارا ایک نام چاہیے، ان کے لیے لڑتے تھے، 1 یونٹ کے خلاف لڑتے تھے، ہر آمیر کے خلاف لڑتے تھے، نام کے لیے لڑتے تھے، تو یہ لوگ کہاں تھے؟ ان کا حق ہے، لیکن ان کے لیے ایک جمہوری جدوجہد ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بندوق اٹھا لے۔ اچھا، ساری زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں، ہر ماں جو زبان بولتی ہے وہ ہماری اپنی ہے، لیکن ایک اردو ایسی بھی زبان ہے جو جس کی بھی زبان ہے لیکن ہم سب اس کو بولتے ہیں۔ تو اردو بولنے والوں کو کیا گلہ ہے، ان کے کیا مطالبات ہے، ان کی کیا شکایت ہے؟ عارف شفیق صاحب ہمیں بتائیں گے۔ جی عارف شفیق صاحب۔ مہاجر ثقافت یا